قدرت کے رازوں میں سے ایک راز پانی بھی ہے۔ قرۂ ارض میں 2/3 حصہ پانی ہے، جبکہ 1/3 زمین، خشکی، صحرا، جنگلات اور بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں پانی کی مقدار 60% ہے، جبکہ ہمارا دماغ 73% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی ہمارے درجہ حرارت کو معتدل رکھتا ہے اور پانی کچھ اہم اعضاء کو رگڑ سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ پانی زندگی ہے، اور پانیوں میں ایک نہایت بابرکت پانی زمزم ہے، جو کہ قدرت خداوندی کا شاہکار ہے۔ آب زمزم کو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم کو پیا خوب بجھائی پیاسے، آجود شہ کوثر کیونکہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ کوئی چشمہ بھی 60-70 سال سے زیادہ جاری نہیں رہ سکتا، جبکہ آب زمزم کو 5000 سال ہو چکے ہیں۔ زمزم کا کنواں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کنواں سوکھ گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری ہے۔ عام پانی اور آب زمزم پر مختلف ادوار میں سائنسی تحقیقات ہوتی رہی ہیں، اور سائنسدان آب زمزم میں پائی جانے والی خصوصیت سے حیران ہیں، جو دنیا کے کسی اور پانی میں نہیں پائی جاتی۔ آب زمزم پر نئی تحقیق سامنے آئی ہے، جسے ایک جاپانی سائنسدان نے دریافت کیا۔ اسی سائنسی تحقیق، قرآن و سنت اور طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آب زمزم کی فضیلت و خصوصیت جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ ناظرین، پانی کی کوئی ٹھوس حالت نہیں ہے، بلکہ اسے کسی بھی شکل میں ڈھالنا چاہو تو وہی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پانی ہر چیز کے اثرات جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو اپنی کتاب میں انکشاف کرتا ہے کہ مسلمان ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس نے تجربات سے ثابت کیا جس پانی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اس میں عجیب قسم کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں ایسی عجیب خصوصیت رکھی ہے کہ پانی قوت سماعت، احساس، یادداشت اور ماحول سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسانی جسم کا 2/3 حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور جب دم کیا ہوا پانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ پانی اس 2/3 پانی سے جب ملتا ہے تو پھر اپنا اثر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور اس کے اثرات پورے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات کی برکتیں ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی برکت سے امراض، تکالیف اور دیگر چیزیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا
پینا. اس طرح سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا کہ دم کیے گئے پانی کے اثرات انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اور پانی میں قرآن کی آیات پڑھنے سے اس میں مختلف امراض سے علاج کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جاپانی سائنسدان نے انکشاف کیا کہ آب زمزم میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دنیا کے کسی بھی پانی میں موجود نہیں۔ انہوں نے نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کی، جس کی روشنی میں انہیں انکشاف ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں شامل کر دیا جائے تو عام پانی میں بھی وہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے آب زمزم پر تحقیقات کا آغاز تب کیا جب انہیں جاپان میں ایک عرب باشندے نے آب زمزم دیا۔ ان کی تحقیقات کے مطابق زمزم کے کرسٹل میں انفرادیت ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی کے کرسٹل سے مشابہت نہیں رکھتا۔ جدید سائنس کے مطابق آب زمزم میں معدنی اجزاء کا مرکب موجود ہے: میگنیشیم سلفیٹ، سوڈیم کلورائڈ، کیلشیم کاربونیٹ، پوٹاشیم نائٹریٹ، ہائیڈروجن سلفیٹ، سوڈیم سلفیٹ۔ ناظرین، آئیے اب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آب زمزم کی افادیت اور اس کے خواص کو علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آب زمزم وہ برکت والا پانی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا ہی شفا رکھی ہے، اور یہ زمزم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے پر سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے اہل کو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جب واپس رخصت ہونے لگے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا مانگی، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ جوان ہوئے تو اس قبیلے کے لوگوں نے آپ کے تقویٰ کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ کی شادی کر دی، اور حضرت حاجرہ کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ اس سرزمین پر ربیع و خریف اور صیف و شتاء کے پھل بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت اور شان اس سرزمین پاک کو عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زمین پر موجود پانیوں میں سب سے بہترین پانی زمزم کا ہے، اس میں کھانے کا کھانا ہے اور بیماری سے شفا ہے۔ زمزم وہ عظیم چشمہ ہے جو جبریل امین علیہ السلام کے پر مارنے سے نکلا، اور یہی وہ پانی ہے جو اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو پلایا تھا، اور یہی وہ پانی ہے جس سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل دھویا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ ہم زمزم کو پیٹ بھر دینے والا کا نام دیتے ہیں، اور ہم اسے اہل و عیال کے لیے اچھا معاون و مددگار پاتے تھے، یعنی جو ان کا پیٹ بھر دیتا اور کھانے سے کفایت کرتا اور اولاد کے لیے بھی کافی ہوتا تھا۔ یہ جس نیت سے دیا جائے وہ پوری ہوتی ہے، جس میں مریض کی شفایا بھی اور فقیری، ان سب اشیاء میں اللہ تعالی آسانی پیدا فرماتا ہے۔ زمزم پانی کے حوالے سے ایک سٹڈی میں پڑھ رہا تھا، تو اس سٹڈی کے اندر یہ دیکھا گیا کہ جو نارمل پانی ہوتا ہے اگر وہ کافی دن تک رکھا رہ جائے تو اس میں کنٹامینیٹ ہونے کا، یعنی جراثیم کے گرو ہونے کا یا جراثیم کش ہونے کا چانس اور رسک ہوتا ہے گا۔ لیکن اس زمزم پانی کے اندر بہت اس کو انالائز کیا ہے، لیبارٹریز کے اندر اس کو ری چیک بھی کیا ہے، کافی ٹائم رکھنے کے بعد بھی نیچرل اوکیئرنگ جو فارم ہوتی ہے، یعنی جس وقت یہ نکلتا ہے زمزم، اس ٹائم جو اس کی انالائسس ہوتی ہے اس ٹائم پہ بھی یہ کسی بھی جراثیم سے بھی یہ پاک ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی جراثیم کنٹامینیشن موجود نہیں ہوتی ہے، اور اس کو مہینہ 2 مہینہ کتنے ٹائم بھی اگر آپ اس کو رکھ لیں، نیدر اس کی کنسنٹریشن منرلز کی نہ اس کی حیت، نہ اس کی ٹیسٹ اس کا چینج ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بھی جراثیم
نہ اس کے اندر جراثیم کی گروتھ ہو پاتی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے زمزم کا پانی، جس کے اندر نیچرل اوکیئرنگ منرلس، جس کے اندر موسٹ امپورٹنٹ ہے کیلشیم. اب ہم نے اکثر سنا ہوگا کیلشیم دودھ کے اندر ہوتا ہے، انڈوں کے اندر ہوتا ہے یا اور دیگر چیزوں میں، لیکن زمزم واحد ایسا پانی کی سورس ہے جس میں نیچرل سورس آف کیلشیم ہوتا ہے ان ہائی کنسنٹریشن کے اندر. اب اسی کیلشیم کی وجہ سے جو زمزم پانی کا جو استعمال کرتے ہیں، جو پیتے ہیں، تو دوران حج جن کو تھکان ہوتی ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے یا بھوک لگ رہی ہوتی ہے، تو اگر وہ زمزم پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یہ زمزم کا پانی پینے سے پیاس اور بھوک دونوں کی کورنگ مل جاتی ہے. اس میں نیچرل سورس ہے. اس میں دوسرا جو منرل موجود ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فلورائڈ کا. یہ جو فلورائڈ کا منرلس ہے یہ جرمیسائڈل کہلاتا ہے، یعنی یہ منہ کے جراثیم اور جتنے بھی آج کل مارکیٹ کے اندر جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بنتے ہیں اس کے اندر یہ فلورائڈ ایڈ کیا ہوتا ہے. لیکن زمزم پانی ایسا پانی کے سورس ہے جس میں نیچرلی ہائی کنسنٹریشن میں یعنی اچھی مقدار کے اندر فلورائڈ موجود ہوتا ہے. فلورائڈ آپ کے منہ کے امراض، دانتوں کے امراض، اس کے اندر بہت فائدہ مند ہے. اب کیلشیم کو اگر ہم کنسیڈر کریں، بہت سارے لوگوں کے اندر جوڑوں کا درد ہوتا ہے. اگر زمزم کا پانی ریگولرلی استعمال کیا جائے تو زمزم کے پانی پینے سے جوڑوں کے درد کے امراض، فیمیلز کے اندر آسٹیوپوروسس ہوتی ہے یعنی ہڈیوں کا بھربھرے پن کا امراض، اس کے اندر اس کا فائدہ مند ہے. اس کے منرلز کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ اس میں میگنیز ایک اور منرل ہے، اس کی مقدار بھی اچھی خاصی ہے. میگنیز کا استعمال کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ اعصابی جو ویکنس ہوتی ہے وہ امپروو ہوتی ہے. ہماری بلڈ کی سرکولیشن یعنی بلڈ پریشر کا بھی افیکٹ ہے. تو اگر اس کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ انالائسس میں لے کے جایا جائے تو زمزم پانی کا استعمال کرنے سے یا زمزم پانی پینے سے بلڈ پریشر کے امراض، ڈائبٹک کے امراض، ہڈیوں کے امراض، ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اور اگر اس زمزم کے پانی کو استعمال ریگولر بیسس کے اوپر کیا جا رہا ہوگا تو ان امراض سے بچنا بھی کسی حد تک ممکن ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی کچھ ہم نے معلومات لی زمزم پانی کے پینے کے استعمال سے. اب اس پانی کے اندر اتنی بیلنس مقدار کے اندر کیمیکل کمپوزیشن اس طرح سے ہے کہ اگر اس پانی کو پیا جائے تو اینٹی کینسر، جی ہاں کینسر کے امراض، اس میں یہ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. کینسر کے جو خلیے ہوتے ہیں، سیل ہوتے ہیں، گروتھ ہوتی ہے، اس پانی کے اندر ان خلیوں کو مارنے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور یہ بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے. آج کل مارکیٹ کے اندر بازاروں میں اینٹی آکسیڈنٹ کے نام سے بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن زمزم پانی کے اندر نیچرلی اوکیئرنگ اینٹی آکسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جلد کو، ہماری باڈی کو جو انوائرمنٹل پولوشن جو ہوتا ہے وہ ریڈیکل بیس انجری کر رہا ہوتا ہے. تو اینٹی آکسیڈنٹ جو زمزم پانی کے اندر ہے وہ ان فری ریڈیکل انڈیوس انجری جو ہوتی ہیں اس کو لڑنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ایک سٹڈی اور میں نے پڑھی تھی اسی حوالے سے کہ زمزم پانی کا جو ریگولر بیسس کے اوپر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کمپوزیشن پانی کی ایسی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر کچھ کیمیکل اس پانی کے استعمال کرنے کے بعد جنریٹ ہوتے ہیں یا انڈیوز ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹرز. یہ فیکٹر جب دماغ میں جنریٹ ہوتے ہیں تو کچھ دماغی امراض، انگزائٹی ہو گئی، ڈپریشن ہو گئی، بھولنے کے امراض، یہ سارے امراض کا ان سے یا تو بچاؤ ہو سکتا ہے یا جو استعمال پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں تو ان امراض کا ہونے کا رسک کم ہو جاتا ہے. قدرت کا نظام ایسا ہے، زمزم پانی کے اندر ایسی برکتیں ہیں، نہ اس کے اندر گندگی یا جراثیم کی گروتھ ہوتی ہے. جس نیچرل فارم کے اندر یہ ملتا ہے بھلے اس کو آپ کافی ٹائم تک رکھے رہیں، اس رکھنے کے باوجود بھی یہ پانی اپنی اسی فارم میں رہتا ہے جس فارم میں یہ ڈرائیوڈ ہوتا ہے یعنی نکلا جاتا ہے. باقی ایز کمپیئر ٹو نارمل واٹر
اگر آپ اس کو کچھ زیادہ دیر تک یا مہینوں تک رکھ لیں تو اس کے اندر رسک ہوتا ہے کنٹامینیٹ ہونے کا، جراثیم کے گرو کرنے کا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی آب زمزم پہ کی گئی ایک کاوش، جس کے ذریعے ہم نے قرآن و سنت، طب اور سائنسی تحقیقات کے حوالے سے آب زمزم کی فضیلت اور خصوصیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی محبت کا اظہار ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر کے کر سکتے ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہماری مزید ہمت بندھائے گی۔